جگہ جگہ ہم نے وال چاکنگس بہت دیکھی ہیں نا. اب تو یوٹیوب پہ بھی ان کا وہ آنے لگ گیا ہے, ایڈ آنے لگ گیا ہے نا, کہ محبوب قدموں میں نا کیا تھا وہ, بڑا اچھا سا ہوتا تھا. ہم لوگ بس میں جب ٹریول کرتے تھے اپنے کالج کے ڈیز میں, تو وہ آ کے ایسے نا کارڈ وارڈ پھینک کے جایا کرتے تھے نا, تو وہ محبوب اڑتے ہوئے تیر کی طرح مطلب آئے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور محبوب قدموں میں صحیح ہے, اور فلاں فلاں فلاں, اور آگے ان کے نام کے آگے وہی لکھا ہوا ہوتا تھا عامل, ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیسے کرے ایک عام انسان, ایک سادہ لا انسان جو بالکل سادہ ہے. اس نے بولا کہ یار عامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو, سر آپ نے بھی ڈیفائن کیا کہ وہ شریعت کے طریقے سے علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور جادوگر از سم تھنگ ایلس. اب جو جادوگر ہے اس نے بھی اپنے نام کے آگے عامل لگایا ہوا ہے بیسکلی. تو بھائی دیکھیں, آپ بھی یہ جانتے ہیں, ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے نام کے آگے لگا دیا. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر آپ کے اتنے ہی سارے کام آپ کر رہے ہو, لوگوں کے محبوب قدموں میں لا رہے ہو, اور رکے ہوئے کاروبار آپ چلوا رہے ہو, اور سوتن کے ڈر سے نکلوا رہے ہو, مطلب یہ وال چاکنگ جو کراچی میں ہم پڑھتے رہے, بھائی اگر اتنے پاورفل ہو تو یہ وال چاکنگ کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اپنے کسٹمرز, اپنے کلائنٹس کو ویسے ہی بلا لو. مطلب بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ, کہ یہ ایک کیا کہا جائے کہ معاشرہ نا ہمارا بہت سارے بگاڑ کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب معاشرہ بگاڑ کی طرف چلتا ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب معاشرہ ہمارا چلنے لگا کہ بھائی محبوب کسی طرح ہمارے قدموں میں آ جائے, ہاں, ٹھیک ہے, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اب وہ محبوب نے قدموں کو لانے کے چکر میں یہ سارا کاروبار اور یہ سارا دھندا ان کا چلتا ہے. یقین کریں لاسٹ ویک مجھے یعنی کال آئی نوجوان کی روتے ہوئے کہ جی آپ کا میں نے بیان سنا ہے, اور میرے دل میں اچھا طلب ہوئی کہ میں آپ سے رابطہ کروں, اور مولانا صاحب مجھے آپ صحیح بتائیں کہ مجھے یعنی ایک لڑکی سے محبت ہے, اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کو حاصل کرنے کے لیے میں اب تک 4 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں. لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے, لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی پہ خرچ کیے تھے یا کسی اور پہ؟ عاملوں پہ, یعنی وہ ناراض ہو گئی مجھ سے, اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے میں 4 لاکھ روپے اب تک خرچ کر چکا ہوں. او بھائی مجھے نہیں پتا, جس کا بھی فون تھا 4 لاکھ روپے. او بھائی کوئی بزنس اسٹیبلش کر لیتا یار, چھوٹا موٹا انٹرپرینورشپ کا وینچر اسٹارٹ کر لیتا. 4 لاکھ روپے ایک سلما کو منانے کے لیے. چلو سر آگے سنو, انہوں نے پھر آگے ایک اور جو ہے نا, یعنی انہوں نے وہ 4 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوں گے, کسی ایسے آدمی کو جو یہ کام کر کے محبوب قدموں میں لے آئے. انہوں نے بڑی ہوشیار, یعنی آگے نا یعنی کیا کہا جائے, جو جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان میں بڑے مکار قسم کے لوگ بھی موجود ہیں, اور بڑی مہارت کے ساتھ وہ پیسے نکلواتے ہیں لوگوں سے. اب یہ ضرورت ہے, اب یہ ضرورت ہے, اب یہ کرنا ہے, اب وہ کرنا ہے, اور لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. سلما کو آئی فون دے دیتا 4 لاکھ روپے, سلما کے ہاتھ میں کیش رکھ دیتا, وہ ویسے ہی مان جاتی. چلے ٹھیک ہے. تو خیر یعنی اس کا لوگ یعنی غلط جذبات کا غلط طریقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو 4 لاکھ روپے بھائی کے لٹ گئے. ایسے کئی قصے ہیں. اچھا, یہ ایک آدمی نہیں ہے, ایک آدمی نہیں ہے, ایسے کئی قصے ہیں. لوگ اندھے اور پاگل ہو جاتے ہیں کسی کو حاصل کرنے کے لیے, کہ جتنا مرضی جو ہے وہ پیسے ان کو خرچ کرنے پڑے وہ خرچ کرنے میں لگ جاتے ہیں. محبت کر لیتے ہیں نا اصل میں, تو بس پھر لٹ جاتے ہیں. تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر وہی مجنون والا حال ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس کو ہم تھوڑا سا اور آسان کریں تو وہ دھوبی والی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے, میں دوں گا نہیں, صحیح ہے, تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اچھا تھوڑا سا آپ بتائیں, پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر کے اینڈنگ کی طرف جائیں گے. ایسے کئی قصے سامنے آئے, کئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے کہ جی بس چند دنوں میں جو ہے وہ, لیکن اس میں اگر کوئی کام جائز حد تک ہے تو وہ صرف اس حد تک ہے کرنے کے لیے کہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو, وہ صرف میاں بیوی ہیں. ہاں, حلال رشتے میں محبت ہے نا, حرام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کون سی محبت, یا کبھی جو ہے بہن بھائیوں کے درمیان کسی غلط فہمی کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں, اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں, اس کے لیے کچھ اعمال کیے جا سکتے ہیں کہ یہ دوریاں, یہ نفرت ختم ہو جائے. اور یہ شریعت میں بھی مطلوب ہے, صحیح ہے, ہماری رشتے جوڑنا, کے رشتے جوڑے جائیں, صحیح ہے. تو یہاں تک تو جائز ہے, صحیح ہے. لیکن اس کے آگے وہ جو محبت ہے نا, اس کو ہم جائز نہ اس محبت کو جائز سمجھتے ہیں, اور نہ اس کے لیے ورکنگ کرنے کو اور اس کے لیے محنت کرنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اچھا, نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اسکول کالج, میرے خیال سے اب تو اسکول میں بھی ہو جاتی ہوگی, یہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ نوجوان, ہاں لڑکے ہو جاتی ہے, اسکول میں بھی ہو جاتی ہے نا محبت, تو آج کل تو میں نہیں ہوئی ہوگی لیکن اکثر لوگ ہو جاتی ہے. اچھا, اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر نارمل ہے یہ کلچر کی محبت ہوگی. اچھا, ساری محبتوں کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں. سم ٹائمس انٹینشن اتنی پیور ہوتی ہے کہ نیت صرف شادی اور نکاح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسے میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر محبوب قدموں سے نکل گیا ہے تو اس کو قدموں میں لانے کے لیے اور سے نکاح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا کی جائے. جیسے اگر یہ تو جائز ہے نا کہ آدمی کسی بھی چیز کی طلب کر رہی تو اللہ سے دعا مانگے, ہاں, ٹھیک ہے, کیونکہ محبت بھی یہ وہ ایک فطری جذبہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے. کسی انسان کی طلب کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے. اس کے لیے جو جائز ورکنگ ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. اپنے والدین کو تیار کریں کہ ہم جا کے ان کے والدین سے بات کریں. یہ ساری جائز حدود ہیں, یہ جائز کوششیں کی جا سکتی ہیں. تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں نا, بالکل تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ اگر تمہیں نمک بھی چاہیے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو, جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے وہ بھی اللہ سے مانگو. تو دنیا کی ہر شے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں, مانگنے
मांगने में तो कोई मजाका नहीं नहीं है, अल्लाह से मांगी जा सकती है। अब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदे के लिए जो बेहतरीन चीज़ होती है वो उसको अता फरमाते हैं। अब अगर वो चीज़ उसके लिए मुनासिब है, बेहतर है, तो अल्लाह वो उसको अता फरमा देते हैं। अगर वो चीज़ उसके लिए मुनासिब और बेहतर नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेहतर अता फरमाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक हाँ, ये दुआ कर सकते हैं। ये एक दोस्त का सवाल था मुझसे ना, वो कहता है यार अगर एक चीज़ मेरे हक में बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला तो कादिर है चीज़ को बेहतर करने में, तो मैं ये दुआ क्यों नहीं कर सकता अल्लाह ताला से, अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करके मेरे हक में। बिल्कुल कर सकते तो ये दुआ करना भी इस तरह जायज़ है। सही है। बिल्कुल इस तरह दुआ करना भी जायज़ है। लेकिन मैं आखिर में आपसे ये कहूँगा कि किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी ज़िंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर दिया जिसने जवानी को। अरे सुभान अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला को इबादतें और सजदे भी जवानी के ही पसंद है, वो रातों में उठना। बेशक ये जवानी जो है ये अल्लाह को बड़ी पसंदीदा है। बल्कि एक जगह एक बुजुर्ग कहते हैं कि जवानी के 2 सजदे बुढ़ापे के 100 सजदे। अल्लाह अकबर। जो जवानी में 2 सजदे अदा किए जाएंगे, बुढ़ापे के 100 सजदे भी उसके बराबर अदा नहीं हो सकते। तो पॉडकास्ट उम्मीद है कि इंटरटेनिंग भी रहा होगा, इंफोटेनमेंट भी रहा होगा, सीखने को भी मिला होगा। कोई चीज़ ऐसी जो ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन मेरी ज़ात की तरफ से ऐसी हो गई हो जिसमें मौलाना साहब आपको कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए माजरत। आप सामाइन को अगर कुछ ऐसा बुरा लगा हो तो माजरत। मैंने वही सवाल किए जो एक जनरल पब्लिक करती है, और कुछ हुज्जती लोग होते हैं ज़रा ज़्यादा सवाल कर लेते हैं। और जहाँ तक बात है कि भाई वो 4 लाख रुपए जिस भाई ने भी दिए थे, वहाँ साहब माजरत के साथ उसको आपके पास पर्सनल कॉल थी, लेकिन मोहब्बत कर ली है अल्लाह से मांग लो। 4 लाख रुपए भाई खुदा रहा ये महबूब को कदमों में लाने की कोशिश ना करो, क्योंकि शादी एक दफ़ा हो जाएगी ना तो ये महबूब कदमों में वैसे ही नहीं रहता है। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज़ मी मोहम्मद ज़हीन खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।